الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آخری وقت ہے، آخری موقع ہے. اگلے سال پھر یہاں ملاقات ہوگی تو سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں درود شریف کا ہدیہ بھیج دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی سیرت کمیٹی کے تحت جو عالی شان اجتماع ہوتا ہے، اسے ختم نبوت کانفرنس کہہ دیں یا سیرت النبی کا پروگرام کہہ دیں یا عظمت دینی مدارس کہہ دیں، کیونکہ ہر پہلو پہ گفتگو ہوتی ہے. بہت سارے نام مجھے آتے ہیں، بہت سارے نہیں آتے، تو کسی کا نام لیے بغیر تمام آج کے اس جلسہ کے علماء کرام اور میزبانان گرامی قدر اور بھائی امیر حمزہ صاحب اور دیگر تمام علماء کا میں بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک مرتبہ آپ حضرات نے اپنی دعاؤں میں پھر مجھے یاد رکھا اور میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کے لیے پیش ہوا. جب میں یہاں آیا تو میرا اتنا پر اثر طریقے سے انتظار کیا جا رہا تھا
اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اسٹیج خالی ہے اور میرا انتظار ہو رہا ہے، اور میں بھی اپنی تھکان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گاڑی کے آگے والے حصے میں رکھ کر تیز تیز دوڑا۔ تو مجھے محترم امیر حمزہ صاحب فرمانے لگے کیا خیال ہے ادھر نہ چلے جائیے؟ میں کہا لگے اب ادھر تو ادھر ہی رہ گئے بھائی۔ انگلیوں پہ میں نے مہمانوں کے نام گنائے، ہوتا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم آپ کے پابند ہیں، آپ ہمیں خدمت کرتے ہیں، فری میں تھوڑی بلاتے ہیں، محبت کے تقاضے، لیکن ہر بندہ جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ میں لگا پڑا ہے، اور اب وجود تھک چکا ہے، حقیقت ہے۔ اب یہ جسم آرام چاہتا ہے، اب رات کو وہ 2-2 3-3 بجے والے جلسے نہ آپ کے اندر ہمت ہے نہ ہمارے اندر ہمت ہے، اور صبح تازہ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا میرے سمیت اکثر کی نماز قضا ہو جائے گی، تازہ نتیجہ صبح کا۔ دیکھو میں کوئی جنید بغدادی کا بیٹا تھوڑی ہوں، اور کئی مرتبہ مجھے فجر کی نماز 3-3 4-4 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، اور صبح بھی میں نے تقریباً 2 مرتبہ پڑھی، کہ دن رات کی مصروفیت ہر بندے کو مطمئن کرنا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ ایک بھی بندہ کہہ دے گا مزہ کوئی نہیں ہے، پرانی تقریر کر کے چلا گیا، سارا جلسہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگ کے بیٹھنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، وہ بات کرنا جس پر حکومت پر ضرب نہ آئے، ملک پاکستان پر ضرب نہ آئے، علماء کرام کی عزت پر ضرب نہ آئے، صحابہ کے منصب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج کو برقرار رکھنا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ بڑے بڑے لڑک جاتے ہیں، تو اللہ سے مانگ کے بیٹھنا۔ پھر اگلے سفر کا وعدہ ہونا، اور وہ بھی کہتے ہیں ہماری کوشش ہے آپ 10 بجے آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے سفر کی سمت نہ بتائے، بس جانا ہے، 100 دشواری سجن دشمن ہے، لیکن میرے جہاں پہنچنا ہے وہ تقریباً یہاں سے پونے 7 گھنٹے کا سفر بتا رہا ہے۔ کل جہاں میں نے زور میں پہنچنا ہے، کب سوؤں گا، کب جاگوں گا، کب کپڑے تبدیل کروں گا۔ پھر وہاں سے میں نے ایک اور جگہ آنا ہے جو وہاں تقریباً 4.5 گھنٹے کا سفر بتا رہا ہے، اور پھر وہاں سے میں نے جمعے میں ایک اور جگہ جانا ہے جو تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر بتا رہا ہے، اور وہاں سے پھر میں نے جمعے کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے حیدرآباد میں، کراچی میں جمعہ، پھر حیدرآباد۔ یہ برکات ہے قرآن کی، اپنے پاس تو گدا گاڑی کے پیسے کوئی نہیں، یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ جہازوں میں پھراتا پھرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں گوادر گیا، ان کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے ہوٹل کی اوپننگ کریں، آپ ہمارے اجتماع میں آئیں، تو میں نے کہا یار میں کہاں سے آؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اسلام آباد سے میں کوئٹہ آؤں، کوئٹہ سے ادھر کو نکلوں، کراچی آؤں، وہاں سے میں گوادر کی فلائٹ۔ تو اس اللہ کے بندے نے میری ٹکٹ پر تقریباً 1,08,000 روپے خرچہ کیا۔ کیا محبت ہے؟ لوگ عقیدت سے بلاتے ہیں، پھر اپنا بھی دل نہیں چاہتا اپنا۔ اب اللہ نے وہ مزاج بالکل ختم کر دیا کہ دے مار 4.5، مجھے پہلے موقع دو جی، میں نے تقریر کرنی ہے تو میں جی نہیں کرتا، میں جی نہیں کرتا۔ ہم نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے ہمارے اوقات کے اندر رکھا، اوقات سے باہر نہیں اللہ نے ہمیں کیا، اور تھوڑے پر اللہ نے شکر گزاری کا، اللہ نے کہا چل یار کوئی نہیں اگلی دفعہ سے تھوڑے پر اللہ نے صابر بھی بنایا، شاکر بنایا۔ یہی تو چیزیں اللہ سے مانگنے کی تھی، اور مانگنے کچھ اور لگ گئے، مکان مانگ رہے ہیں، دکان مانگ رہے ہیں، جو چیزیں نہ وہاں کام آئیں گی نہ یہاں ساتھ دیں گی، دن رات اسی مانگ رہے ہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے، اور جو چیز وہاں کام آئے گی اور وہاں ساتھ کھڑی ہوگی اس چیز کی طلب میں کوئی لگا ہی نہیں ہوا میرے سے۔ دنیا ضرورت کی چیز تھی، اور اس ضرورت کی چیز کو ہم نے خواہش سمجھ لیا۔ یار میری خواہش ہے بس 1 to 5 لے لوں، یار میری خواہش ہے میرے پاس مکان ہو، یار میری خواہش ہے پتر فلانی نوکری لگ جائے، یہ خواہش، یہ ضرورت ہے۔ خواہش تو یہ ہے کہ میرا کنبہ، میری برادری، میں بچوں سمیت جس طرح اس گھر میں رہ رہا ہوں، جنت والے مکان میں بھی ایسے اکٹھا رہوں۔ جس طرح یہاں مجھے مسجد کا نیکوں کا پڑوس ملا، اللہ کرے قیامت کے دن مجھے عرش کا سایہ اور نبی کا پڑوس نصیب، یہ خواہش تھی۔ لگ گئے پہنے مولوی صاحب دعا فرماؤ، اے نال علی زمین وکدی پئی ہے میرے کو لا جائے، بس یہ چکر ہے سارا دن، بڈھے ہو گئے۔ جب اس خواہش کے پیچھے دوڑے تو تھک گئے، اور دماغ اچھی سوچنے پر بیکار ہوا۔ پھر کہہ رہے مولوی صاحب دعا کرو، پانی پڑھ کے دو، یا چیک کرو۔ بتا، ہم نے اپنے آپ کو کبھی چیک نہیں کیا، تمہیں کیا چیک کریں؟
کسی نے میرے تے تویز تے نہیں کرا دیتے، اتنی چلو خبر ہے کہ میرا کوئی دشمن بھی ہے، لیکن یہاں بھی ہم ناکام رہے۔ ہم نے بھائی کو دشمن سمجھا، ساس سسر کو دشمن سمجھا، اپنی بھابھی کو دشمن سمجھا، جس کو اللہ دوست کہہ رہے ہیں ہم نے اسے دشمن بنا لیا، اور جس کو اللہ دشمن کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے دوست بنا لیا۔ بھائی سے کوئی بات کرنے، کوئی بچے جوان ہو جائے تیار ہے چاچے کو سلام کرنے کے لیے، مامے کو سلام کرنے کے لیے، یہ تو دشمن ہے ہمارے۔ اور انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان، وہ ہمارا دوست بنا ہوا ہے۔ صبح باتھ روم میں اس کی مرضی کے مطابق، سو اس کی مرضی کے مطابق، اٹھ اس کی مرضی کے مطابق، نہا اس کی مرضی کے مطابق، کپڑے اس کی مرضی کے مطابق سلوائے، اس کی مرضی کے مطابق پہنے، بال اس کی مرضی کے مطابق، چہرہ اس کی مرضی کے مطابق رکھا، گھر ہم نے اس کی مرضی کے مطابق بنایا، شادی اس کی مرضی کے مطابق کی، اور بچے اس کی مرضی کے مطابق ہوئے، بچوں کی تعلیم اس کی مرضی کے مطابق، بالوں کی کٹنگ اس کی مرضی کے مطابق، دکان کاروبار مکان جو چل رہا سارا تو شیطان کی مرضی کے مطابق، اور پھٹے منہ سارے کام شیطان کی مرضی کے مطابق، اور قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ کھڑے ہونے کی امید رکھ رہے ہو۔ ہر کام میں مصطفیٰ کو ناراض کیا، شیطان کو راضی کیا۔ یہ تو اس آدمی بے وقوف کی مثال ہے جو ملازمت کسی اور فیکٹری میں کرے، تنخواہ کسی اور فیکٹری میں لینے کے لیے چلا جائے۔ وہ کہے گا میاں کام جتھے کردن اتھو لے، اتھے کی لینا ہے۔ کل قیامت کو بھی سرکار نے کہہ دیا جہاں کام کرتا تھا وہاں جہاں یہاں کے لینے کے لیے آیا۔ سوچا کبھی آپ نے کتنا بڑا؟ یہ آج کا جلسہ کامیاب ترین جلسہ ہے۔ مہمان آئے، میزبانوں کی حوصلہ افزائی اور مہمانوں کی عزت افزائی ہوئی۔ آپ نے مکان بنایا، مکان میں کامیاب، دکان بنائی، دکان میں کامیاب، فصل کاشت کی، فصل کی کٹائی پر فصل میں کامیاب، لیکن ایک جگہ ہم سارے ناکام ہوئے۔ اولاد تو اللہ نے دے دی، اولاد کی تربیت میں ہم سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ اسی کی بھی تو اولاد کرامت نہیں نکلی۔ حافظوں کی اولاد ناکام، علماء کی اولاد معذرت، پھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا۔ علماء کرام بھی رو رہے ہیں کہ دعا کرو، اس بچے کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی۔ دینداروں کی اولاد، مجاہدین کی، تبلیغ کی، صحابہ کے غلاموں کی اولاد ناکام ہو رہی۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، لیکن ناکامی نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں آپ کا پیر آ کے بیٹھ جائے، اپنے بچوں کا تعارف کراتے، شرم آتی نہیں آتی؟ یار میں تینوں کی میرا پتر ہے۔ مدرسے کے اندر بخاری شریف پڑھانے والا بیٹا داڑھی منڈ آگے کھڑا ہو جائے، شرم کا مقام نہیں؟ تو اب بتاؤ میرے عزیزو، ہم نے ساری زندگی میں بال چٹے کر کے، دانت منہ سے نکلوا کر، اتڑیوں کے بل قبضے ہمیں ہو گئی، پریشان، اجابت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے دوائیں ہم کھا رہے ہیں، سر درد ٹھیک کے لیے آنکھوں کی نظر 6 نمبر کی اینک لگائی ہوئی۔ تو آپ بتاؤ ہم نے کمایا کیا اور کھویا کیا؟ سب کچھ تو کھو دیا اور کمایا کچھ بھی نہیں۔ ہماری کمائی تو ہمیں اتنا بھی ساتھ نہیں دے سکی کہ ہمیں مرتے وقت ہم اپنے اولاد کو اتنا بھی اپنا بنا نہیں سکے کہ مرنے کے بعد جنازے کے لیے ہمارے بچے نے اپنا منجا ہمیں دے دیا۔ اور نے کہا نا کلمے والی چادر، جہاں مسیتوں میں چادر کوئی نہیں لانی، میرے ابے نے میرا کمبل دو، وہ لوئی دو جب میں وہاں سے سوات سے لے کے آیا تھا، وہ کلام کی سیر کرنے، وہ سب اس چادر میں لپیٹو۔ اور اتنی بے وفا، اور اس سے تم وفا لگا کے بیٹھو؟ اتنا بڑا اللہ کے ساتھ دھوکا۔ جنازہ لے کے جا رہے ہو، کلمے والی چادر ہے، آپ نے پتہ ہے وہ چادر پڑھ کے دیکھی، چاروں کل 6 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، آیت کریمہ، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ جب چادر میں لپیٹ کے اللہ کے سامنے لے کے کہتے ہیں 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، یہ پڑھنے کے بعد جب کہتے ہو اللہم اغفر لی حیینا مینا، اگر اللہ کہتے ہو بے شرمو، اتھے تو دھوکہ چھاڑ دو، ککھ نہیں بچا، ہن بھی دھوکہ۔ چادر وہ لے کے آئے جس پہ پورا قرآن پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر میں وہ چھپا کے لے آئے جسے کلمہ بھی پڑھنا کوئی نہیں آتا۔ اتنی بڑی ٹھگی۔ جنازے کے پاس کھڑے ہو کے حضرات میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ہمارے باپ سے لینا ہو حاضر ہیں۔ اللہ کہتا ہے چپ کر بغیرتا، جس کسی نے لینا ہو ہمارے ابا سے ہمارے سے لے لے۔ اللہ کہتا ہے پہلے میرا حق دے، 70 سال دی نمازہ کھا کے چلا گیا، 50 سال روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ عشر کھا کے چلا گیا، میرا بن کے، میرا بندہ بن کے میرا نہ بنا، پہلے میرا حق تو دے۔ چترول دے، قبر میں ہونے والی فرشتے تیار بیٹھے۔
میرے چاند میرے پیارو 12 بج رہے ہیں، 12 ساڑھے 7 عشاء کی نماز ہوئی ہے، 7 5 12 جولی میں جھاڑ کے دیکھنا جب یہاں سے جاؤ گے بہت کچھ لے کے جا رہے ہو، اتنا ایمان لے کے جا رہے ہیں، اتنا عشق رسول، ساری نعت عشق رسول میں پڑھی گئی، کیا یہ عشق مجھے گھر تک درود شریف پڑھوائے گا؟ کیا میں اپنے پیشاب کو روک کے رکھوں گا کہ میں بغیر پانی کے استنجا نہیں کروں گا، پیشاب نہیں کروں گا؟ کیا یہ میری محبت مجھے لے کے جائے گی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنی ذات کو دے رہے ہیں بہت دھوکے میں، اور ایسی ناکامی کی طرف لوٹ رہے ہیں جس کی امید ہی احساس کوئی نہیں۔ دکان خسارے میں جائے، کاروبار خسارے میں جائے، ذمہ دارہ خسارے میں جائے، انسان کو احساس ہوتا ہے، خود ہی خسارے میں جا رہے، اس کا احساس ہی کسی کو نہیں۔ روزانہ اس روڈ سے کسی نہ کسی کا جنازہ گزرتا ہوگا، پھر بھی نشان عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج پتہ ہے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی نا، الحمدللہ میں ہی پڑھ کے آیا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی نا آپ نے؟ 2 لفظ میں پڑھتا ہوں، باقی مجھے آپ پڑھ کے سنانا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آگے آپ نے کیا پڑھا؟ پھر بولیے کیا پڑھا؟ یہی پڑھا؟ اس سے آگے کیا پڑھا؟ اس سے آگے کیا پڑھا؟ مستقیم۔ آگے کیا پڑھا؟ آگے کیا پڑھا؟ 4 چیزیں اللہ سے مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے سے بچا جس پر اللہ تیرا غضب ہوا۔ کیا خیال ہے؟ سنی تو اس نے ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بچا دیا۔ 30 یا 40 مرتبہ آج 5 نمازوں کے اندر آپ نے میں نے پڑھا، اور 30-40 مرتبہ آپ نے میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ ان کانوں نے سنا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں میں نے سیدھا راستہ دکھا دیا، پھر بھی سو رہے۔ وتر پڑھے آپ میں نے وتر پڑھے 30 رکعت میں دعا پڑھی، پہلا بول کیا بولا؟ اللہم انا ونستغفرک، آگے یہ تمہارے مسجد کے مولوی صاحب، چل میں تو اناڑی سا بندہ، مجھے ترجمہ نہیں کرنا آتا، اس کا ترجمہ پوچھنا، کتنے اللہ سے وعدے کیے بھی کھڑے ہو کے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ ابھی تو کھڑا کہہ رہا ہے، روزانہ 50 سال ہو گئے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ادا کروں گا، تیری ناشکری نہیں کروں گا۔ سلام پھیرنے کے بعد مسجد کے وضو خانے پہ پانی کا کولر پڑا ہوا، ہلکا سا ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈا کولر تے پانی تے کر دیا کرو۔ اللہ کہہ رہی ہے کیا کر کے جا رہا ہے؟ اوقات تیری تو گرم پانی کی نہیں تھی، اے میرے بندے ٹھنڈا مانگتے ہوئے میں نے تیرے سے سجدہ کامل نہیں مانگا، اے میرا بندہ تو میرے سے ٹھنڈا پانی کیسے مانگ رہا ہے؟ جب میں تیری جھوٹی موٹی سبحان ربی الاعلیٰ قبول کر لیتا ہوں تو تجھے بھی ہر چیز پر، ہر نعمت پر میرا شکر گزار بننا چاہیے۔ عدلے کا بدلہ میاں جیسا کرے گا ویسا پائے گا، جیسا میرے پاس بھیجے گا ویسا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی عزت کی قسم آپ کو اور مجھے، ہم نے بچا کے کیا رکھا اور خدا کو ہم نے کیا دیا ہے؟ شلاب زدگان کو نہیں دیا، ہم نے اللہ کو دیا۔ نئے کپڑے اندر رکھے، پھٹے پرانے کپڑے اللہ کو دے دیے۔ میرے عزیزو، ہم نے جوتے پرانے اللہ کو دے دیے، ہم نے میرے عزیزو بچا کچا سالن مسجد کے اندر اللہ کے نام پر دے دیا، ہم نے پھٹے بسترے اللہ کے نام پر دے دیے، ساری چیزیں پھٹی پرانی دی، اور اللہ سے عالی شان جنت کا سوال کر رہا ہے۔ مزہ تو تب تھا تیرے دروازے پر کوئی 10 روپے مانگنے کے لیے آتا، 5000 کا کڑک نوٹ نکلتا، مالک کائنات پھر فرشتوں کو دکھاتا، دیکھ میرا بندہ میری محبت میں کیا کر رہا ہے۔
جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں یہ وہاں کے محتمم قریتی قرآن جامع عثمانیہ یہ سارے شاگرد بیٹھے وہاں کے ہیں، وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ یقین جانو 3.25 لاکھ روپے کا بل جمع کرایا۔ یہ قاری صاحب جس کے مدرسے میں 10 بچوں نے بھی دستار بندی حفظ کیا، 56,000 روپے کا بل جمع کرایا۔ ایمانداری کی بات ہے، اللہ اکبر، میرے چاند خدا پاک کی قسم، پنکھے کی ہوا ہر ایک کو چاہیے، روشنی ہر ایک کو چاہیے، باتھ روم صحیح سلامت صاف ستھرا ہر ایک کو چاہیے، وضو خانہ ہر ایک کو چاہیے، قالین صاف ستھرا ہر ایک کو چاہیے۔ اتنی نعمتیں خدا کے گھر میں آ کر سسرال میں جا کے اتنے نخرے نہیں کرتا، بہن بھائیوں کے گھر میں جا کے اتنے نخرے نہیں کرتا، یار کی بیٹھک میں جا کے اتنے نخرے نہیں کرتا۔ پتہ نہیں تیرے دماغ کو کیا ہو گیا، خدا کے گھر میں 4 فرض کے لیے کتنے نخرے کر رہا ہے۔ قرآن تو نے سننا تھا، تیری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، تیرے لیے آیا تھا۔ اس سوا سپارے سننے کے لیے تو نے کتنے کتنے نخرے کیے۔ کولر بھی تیرے پاس ہونا چاہیے، ایئر کولر بھی تیرے پاس ہونا چاہیے، بتی چلی جائے جنریٹر میں تیل بھی تیرے پاس ہونا چاہیے، ٹھنڈے پانی کا کولر تیرے پاس، 4 تراویح کے بعد پیاس لگتی ہے، اگر خدا پاک کی قسم ہے مسجد کے اندر ٹھنڈا پانی نہ ملے تو قرآن سننا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا مسئلہ 8 تراویحوں کا، مجھے نہیں پتا مسئلہ 16 کا، 20 تراویحوں کا، مجھے نہیں پتا اللہ اکبر مسئلہ 24 تراویحوں کا، 8 پر 4 پر 12 پر جتنی مرضی پڑھ، لیکن خدا پاک کی قسم ایمان کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے، ایسا بہترین قرآن پڑھتا ہے، سننے والا قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جو نہ کہنا بھی مسئلہ کو چھیڑ کے چلا گیا، جتنی مرضی پڑھو۔ اللہ بلا بلا کے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ بلا رہے یا ایھا الذین آمنوا، مالک کائنات پیار پیار کی بولیوں میں بلا رہا ہے۔ یہ کہ ایسا نافرمان بندہ ہے کہ ٹوپی اس کے قدموں میں پھینک کے جا رہا ہے اور چلو جاتا، قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا، بچوں کے لیے حلال روزی کماتا، یہ بدبخت تراویح کا قرآن چھوڑ کے موبائل کے آگے جا کے بیٹھ گیا، ٹی وی کے آگے جا کے بیٹھ گیا، ہنسیوں ہوٹلوں پہ جا کے بیٹھ گیا، اور چلو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جیسا ایمان میرے پاس تھا ویسا منظر ایمان کا اللہ اکبر میرے ذاہر نے دکھا دیا ہے، جو تھا وہ سامنے آ گیا۔ کوئی بندہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، کہتے ہیں یار جدہ دی اوقات ہے، سامنے کھل کے آ گئی، اللہ بھی کہتے ہیں بے سرما حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، کبھی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو اتنا بڑا کلمہ سن کر دکان والے نے دکان نہ چھوڑی، ذمہ نے اپنا ذمہ نہ چھوڑا، گدے گاڑی والے نے گدے گاڑی نہ چھوڑی، کاروبار والے نے کاروبار نہ چھوڑا۔ جب میرے عزیزو نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو دکان پر مکان پر بیوی بچوں میں بیٹھا جب نظر آتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو اس کی اوقات یہ کھل کے میرے سامنے آ گیا ہے، ایسی دی اوقات آج اس پر میں حالات پیدا کر دوں، 2 روٹی نہ ملے میرے آگے سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، 3 سال شادی کو ہو جائیں بیٹا بیٹی کی نعمت نہ دوں، رو رو کے مجھے دکھائے گا، جب میں سے بیٹا دیتا ہوں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ لمحات ہی اللہ اکبر پریشانی کے بھول جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں کر، میں نے تجھے کچھ نہیں کہنا، آپ کو اپنے عیبوں کا پتہ، مجھے اپنے عیبوں کا پتہ، پائی نہ دسی یار انہوں نے تیری مہربانی جاندی کر انہوں نے دسی۔ اللہ کہتا ہے ان سے کہہ رہے ہیں جو پیٹ کے کھوکھلے اور میرے سے ایک مرتبہ بھی کہا میدان معاشر میں نہ دسی، کر تیاری، پھر کر تیاری۔ تجھے یار یاد آیا، پیار یاد آیا، بیوی بچے یاد آئے، میں خدا تجھے یاد نہیں آیا جو قیامت کے دن تیرا سارا کچا چھٹا کھول کے تیرے منہ پر مارے گا۔ یوں کر کے میدان معاشر میں آئے گا، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یہ 20 مربع کے مالک کی اوقات دیکھو، اللہ اکبر میرے سے 20 سے 20 جمع مانگا کرتا تھا، جب میں اس کے پاس آیا کرتا تھا مجھے ایک روٹی بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ آ گیا سامنے چکو یہ
سب سے پہلے منڈی کے اندر اس کی گندم کی، اس کے دھان کی بولی لگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جب میرا بندہ اس کے دروازے پر میرے قرآن کے لیے آیا کرتا تھا، اللہ اکبر، وَلَا تَحَاغُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مولیوں کو دیکھ کے کہتا مولوی صاحب تنو پتہ نہیں پہلے سڑتے مصیبتاں جانور بیماری ہے، میں نے کی، قرآن پڑھنے والے نے کی۔ تیرے عیش و آرام میں کمی نہ آئی، تیری ہوٹل کی کڑھائیوں میں کمی نہ آئی۔ کرونا آیا، لوگوں کو خدا کے گھر میں آنا چاہیے تھا، یہ کیسا کرونا تھا، یہ کیسا عذاب تھا، لوگ مری کی سیریں کرنے کے لیے چلے گئے۔ مالک کائنات بھی کریم ہے، بے نیاز ہے، رب اکبر کی قسم، برف دیکھنے والوں کو برف کے اندر دبوچ کے رکھ دیا۔ تمہیں تو پنکھے بند کر کر اپنے پر جہد اور مشقت ڈال کر سجدوں میں رونا چاہیے تھا۔ اتنا روتے تمہاری آنکھوں کا پانی ختم ہو جاتا۔ یہ میرا کرونا عذاب کی صورت میں آیا، تو نے مجھے ہنس ہنس کے دکھایا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ یہ پہاڑوں کی بلندیوں کو، یہ برف باری سے دھکے کوہساروں کو، یہ ہواؤں کو، یہ فضاؤں کو، یہ طرح طرح کے پروقار پر منظر، اللہ اکبر، مقامات کو جب میں لپیٹ کے مٹھی میں یوں مروڑ کے دکھا دوں گا، اے میرے بندے تجھے اس وقت تیری اوقات کا پتہ لگ جائے گا۔ کوئی غلطی ہوئی جو اللہ نے نہ چھپائی ہو۔ ساری فوٹو سٹیٹ مشینری کے ذریعے، اللہ اکبر، یہ کتابی صورت کے اندر تیرے میرے گھر کے اندر پڑا ہے، کھول کھول کے کہہ رہا ہے، رک رک کے کہہ رہا ہے، قدم قدم پہ کہہ رہا ہے، تجھے مجھے کمرے میں گھومتا دیکھ کر، بیوی کے بستر پر ساتھ لیٹا دیکھ کر، ناشتے کی میز پر، کھانے کی میز پر، ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اور مجھے کھول کے دیکھ لے، اللہ بھی حق، میں بھی حق، مجھے بھیجنے والا حق، مجھے لانے والا حق ہے، جس کے دل پر اترا وہ بھی حق ہے، اس کو قبول کرنے والے حق ہیں۔ اتنی بے وفائی نہ کر کے قیامت کے دن میں بھی تیرا دشمن بن کے تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اہلیان شرائع سدھو، بدنصیبی اس بات کی نہیں ہے کہ آج ریٹ میرے عزیزو ڈالر کا مہنگا سستا ہو گیا، سونا مہنگا سستا ہو گیا، بدنصیبی اس بات کی پورا پورا سال گزر گیا، آپ کے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا، بدنصیبی اس بات کی کہ آج میرے گھر کے 10 افراد میں سے کوئی بھی نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا، بدنصیبی اس بات کی، ہائے دہائی ہے بیڑا غرق ہو گیا، ہائے مصیبت آ گئی، 5 نمازوں کی اذان کی آواز آئی، میرے گھر میں کسی نے بھی جائے نماز نہیں بچھایا ہے۔ 5 فٹ کا انسان ہے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ بار بار مجھے انگلیاں دکھاتا ہے، مولا تیری مرضی، اسی راضیاں، کر لے جو تو کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اب کرنی پر آ گیا، نہ تیری اوقات چھوڑوں گا، نہ تیرا ہاتھ چھوڑوں گا۔ اب تک جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے، تیرے مال میں کمی آئی، جانوروں میں بیماری آئی، تیری گندم کی کپاس کی میں کمی آئی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ میں نے نہیں کیا، سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ یوں کر کے جب فصل کی میرے عزیزو، اللہ اکبر، گندم کے دانے یوں کر کے ہواوں میں ہلا کرتے تھے، اس وقت میں تجھے کیوں یاد نہ آیا؟ کہتا کھاد دا سر ویکھ لے، میں تینوں کیسی اے کھاد پا لے، فلانا سپرے کر لے، فلانا پانی لگا لے، اس وقت تک میں تجھے یاد نہ آیا جب یوں کر کے مجھے مروڑ کے کہتا تھا گھٹ تو گھٹ 70 من ہوئے دی، گھٹ تو گھٹ 65 من ہوئے گی، جب 35 من ہوئی کہتا بارش نہیں آئی، دھوپ پڑی، دانا سو گیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کسبت ایدیکم۔ اے میرا بندہ، میں نے تو دانا پورا دیا تھا، دانا میں نے نہیں سکایا، تیرے گناہوں کی نحوست سے سکا دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت بچہ گودی میں لے کے بیٹھ گئی، کیا انداز سے اس نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تو اس بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہنس کے کہنے لگی لیتے پھر موجہ ہی ہو گئیاں، اگر میں 1 درجہ بچے سے محبت کروں، میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلاتی، جو 70 درجے زیادہ محبت
محبت کرے گا وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے جلائے گا؟ رحمت عالم نے جب دیکھا آپ کا سر نیچے ہو گیا، آنکھوں مبارک سے آنسو نکلنے لگ گئے، نبوت والی زبان سے نکلا، اوہ لوگو، اللہ کی عزت کی قسم اس عورت نے خدا کی رحمت کو پہچان لیا ہے۔ مال میرے عزیزو بات فصلوں سے ختم ہوئی، بات میرے عزیزو جانوروں کے اوپر آ گئی۔ متوسط طبقہ قربانی سے محروم رہا، غریب طبقہ قربانی سے محروم رہا، جو اپنے اپنے جانور لیا کرتے تھے، مہنگائی کی وجہ سے انہیں جانوروں میں حصہ لینا بھی نصیب نہ ہوا۔ عام آدمی منڈی کے اندر میرے عزیزوں ملو موڑ میں عبدالحکیم میں سرائے سدھو میں منڈی لگی، عام آدمی شور کوٹ میں پوچھنے جاتا تھا، کہتا تھا حجی تیرے واردہ کوئی نہیں، کوئی اور گل کر لے، چھوٹا موٹا دیکھ لے۔ بڑے بڑوں کی پگڑیوں کو خدا کی قسم ہنس ہنس کے نیچے کر دیا کرتا تھا، یہ جانور کتنے کا؟ 10 لاکھ روپے دا۔ اللہ اکبر، ایسا بھی اس امت پر زمانہ آنا تھا، اللہ اکبر، بندوں کی ویلیو ختم ہو گئی، جانوروں کی ویلیو زیادہ بڑھ گئی۔ اب اس میں ایک راز ہے، بتاؤں کہ بندوں کی ویلیو ختم، جانوروں کی۔ دودھ جانور پی گیا، مکھن جانور کھا گئے، بادام جانور کھا گئے۔ واہ میرا مالک، اس عقل پر کیسا پردہ ڈال دیا، جن چیزوں کو گھاس کھلانا چاہیے تھا انہیں دودھ پلا دیا، اور جن کو دودھ مکھن ماں باپ کو کھلانا چاہیے تھا انہیں سوکھے ٹکڑوں پر ترسا دیا۔ ماں باپ کو پلاتا دودھ مکھن بادام تو ماں باپ کو کھلاتا، انہیں روٹی نہیں دیتا، لڑتا ہے کہ لے میں کلہ ہی ہاں، میں ٹھیکہ چکے ماں باپ دا، باقی پرہا مر گئے نے۔ جھالرے چیک کرائی، کمر کی پٹھ چیک کرائی، بیل کی کوہان چیک کرائی۔ حاجی صاحب دیکھو تا صحیح، ماشاءاللہ دیکھو، پتر بنا کے پالیا، پتر بنا کے پھر خدا نے عقل پہ پردہ ڈالا۔ فرمایا کتنا بد نصیب ہے، جانور کو تو پتر بنا گیا، پتر کو اس نے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں جاڑ رہے ہو، اتنے بڑے بڑے فلتے کیوں جاڑ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، اولاد میری تو جانور کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا بابا میں جانور نہ کہوں تو کیا کہوں، معاف کرنا، معذرت کرنا، میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں۔ نہیں یقین آتا اپنے گھر چلے جانا، اپنے بچوں کو ہلانا جلانا کہ پت اٹھ رہا، مولوی کو میں نے جھوٹا کرنا ہے، مولوی مجھے میرے بچوں کو جانور کہتا ہے، میرا بچہ اٹھ مجھے جنازے والی دعا سنا، جب میں مروں گا چوتھی تکبیر تیسری کے بعد پڑھا جائے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ میرے 4 بچوں، کوئی ایف اے کا امتحان دے رہا، کوئی میٹرک کا، کوئی مڈل میں پڑھ رہا، کوئی 5ویں پڑھ رہا ہے، اے میرے بچوں چلو چلو مولوی کو جھوٹا کرو، چلو دعائے جنازہ پڑھ کے سناؤ۔ رب اکبر کی قسم اگر تیرا میرا بچہ نہ سنا سکے اور ہنس کے دکھا دے، سمجھ لو چودھری صاحب میں نے زندگی میں بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ ابھی ابھی اہل البیت کا ذکر ہو رہا تھا، خاتون جنت کا ذکر ہو رہا تھا، خاتون جنت کی گودی میں کھیلنے والے کربلا کے شاہ سوار حسن حسین کا ذکر ہو رہا تھا۔ ذکر ان کا کر رہا ہے جنہوں نے نیزے پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا، وارے ذکر کرنے والے تیری قسمت ہے، اللہ اکبر۔ ذکر ان کا جو نیزے پر سجدوں میں قرآن سنا گئے، ذکر کرنے والے کا یہ حال ہے، کبھی زندگی میں قرآن پاک کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے۔ پتہ نہیں تم مجھے اگلے سال بلاؤ یا نہ بلاؤ، کڑوا بول ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ پچھلے دنوں ہری پور ہزارے کے علاقے میں، مانسیرا کے علاقے میں سوات کے قریب بیٹھے تھے، جب پانی کا ریلا آیا بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں کو با کے لے گیا۔ ہم نے پوچھا بارش تھی کہ نہیں، بارش کا پانی تھا نہیں، دریا کا پانی تھا نہیں، پہاڑوں کا پانی تھا نہیں، کہ مولانا خدا کے عذاب کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا، بادل یوں کر کے پھٹا، پانی کا ریلا آسمان سے زمین پہ آ کے گر گیا۔
پتہ نہیں کس کی بیٹی کے کپڑے اترے ہوں گے، پتہ نہیں میرے عزیزوں قوم لوط والا معاملہ کہاں ہوا ہوگا، پتہ نہیں حقدار کے حق کو دبا کر تھانے کچہریوں کے چکر لگائے ہوں گے، پتہ نہیں جج کا قلم کس کے حق میں کس کے ناک میں چلا ہوگا، قاتل کو چھوڑ دیا ہوگا میرے عزیزوں، مظلوم کو قاتل بنا کے پھانسی پہ لٹکا دیا ہوگا۔ میرے عزیزوں چلو سادی سی بات کرتا ہوں، آپ کے جانور صبح صبح پانی میں نہانے جاتے ہیں، کسی کا جانور گھر سے نکلا دروازے پہ گوبر کر کے چلا گیا، کیا وہ سارا دل پڑا رہتا ہے؟ فوراً تیری میری امی، تیری میری بہن گھر والی، بیوی بیٹی بڑے پریشر کا پائپ لگا کر وہ سارا گند دھو دیتی ہے۔ کیوں دھویا؟ کہنے لگی گھر کے دروازے پہ گند پڑا تھا، مجھے اچھا نہ لگا۔ خدا کی زمین پر جب زنا کا گند ہوا، شراب کا گند ہوا، چوری چکاری کا گند ہوا، تیرے دروازے پہ تجھے گند اچھا نہ لگا، اس کی زمین پہ اسے گند اچھا نہ لگا، تو نے پانی کے پریشر سے گند دھو دیا، اس نے سیلاب کے ساتھ اپنی زمین کو دھو کے رکھ دیا ہے۔ بتاؤ کہیں غلط بول رہا ہوں تو بتاؤ، یہ سارے علماء بیٹھے، میرے پیر بیٹھے، میرے بزرگ بیٹھے، کہیں میں غلطی کر رہا ہوں تو بتاؤ۔ آپ کو مجھے چٹے کپڑے پر داغ اچھا نہیں لگتا، اسے پاک دھرتی کے اوپر، جس دھرتی پہ نبیوں نے سجدے کیوں، جس دھرتی کے اوپر ولیوں نے سجدے کیوں، جس دھرتی کے ذرے ذرے سے خدا کی قسم سجدوں کی خوشبو آ رہی ہے، اس دھرتی پر حرام خوریوں نے لگ جائے، مالک گندی زمین کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ زمین شنوا گھر کے لیے نہیں آئی تھی، شطرنج کے لیے نہیں آئی تھی، سنوکر کے لیے نہیں آئی تھی، یہ زمین میرے عزیزوں سٹیڈیم بننے کے لیے نہیں آئی تھی، شراب جوئے کے اڈوں کے لیے، چکلے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ تو اتنی پاک مٹی تھی، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ او میرا بندہ، جب نماز کا وقت ہو جائے، کپڑا ہو یا نہ ہو، مٹی پر سر رکھنا تیرا کام ہے، تیرے سجدے کو معراج بنا دینا میں خدا کا کام ہے کوئی جگہ نماز پڑھنے کی؟ اور جگہ تو چھوڑو، گھر کی چادر پر بھی اعتبار نہیں ہوتا، بیوی سے پوچھتے ہیں پاک ہے کہ نہ پاک ہے، کیا حالت تھی؟ اگلی بات بتاؤں، حیران ہوگے، ہماری کوشش ہوتی ہے، کبھی کبھی درگزر کرتے ہیں، ہماری کوشش، میری تو اپنی کوشش ہوتی ہے کہ جلسے میں جاؤں نہ بے نمازی کے گھر بیٹھوں، نہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں، پھر جب کوئی محبت دیتا ہے 2-4 ٹکڑے منہ میں لے لیے، لیکن استغفار، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو، قرآن آپ کے سامنے ہو، قرآن بند تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، درود شریف کی ڈالی آپ کی زبان پر ہو، منہ پر ہو، 5 نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، سورہ یاسین پڑھ کے گھر چلے جاؤ، اللہ کی قسم بے نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا پراٹھا کھا لو، سارا نور نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ کر نہیں سکتے، چلو کوشش کریں، میں تو ہر جلسے میں اللہ کی قسم جا کے روتا ہوں، یار مرغی نہ دو، چھوٹا گوشت نہ دو، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ دو، بلکہ نمازی کے ہاتھ کا کھانا دو۔ اللہ اکبر، میرے شان میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ اکبر، جن کا یہ شادی حال ہے سارے نمازی ہوں گے، پکوان والا، کوکنگ والا نمازی ہوگا۔ اللہ اکبر، میں درخواست کروں گا باورچی سے، شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اکبر کھانا نماز پڑھ کے پکایا کر، کوشش کیا کر وضو کی حالت میں پکایا کر، تجھے کیا پتا تیرے کھانے کے بعد اس شادی حال سے نکلنے والی کئی عورتوں کا، بچیوں کا گھر آباد ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کھانا بے نمازی کھا کر بے نمازی کے ہاتھ کا چلے جائے، تو قرآن سر کے اوپر رکھ، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک اندر کا نور نہیں جگمگائے گا، قرآن کی رحمت تیرے میرے گھر کے اندر کوئی نہیں آئے گی۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا، یاریاں ختم ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں مولوی نے بلایا جائے، پتہ نہیں کی اور فول بھاگ کے چلا گیا۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہی بچہ کر، صاحب کیا نام مدرسے کا؟
جامعہ شرفیہ سے جمعرات کے دن گھر گھر گیا، یہ وہی بچہ تھا تہجد میں مسجد میں نظر آیا، یہ وہی بچہ تھا درود تنجینہ پڑھتا نظر آیا، یہ وہی بچہ تھا سورہ یاسین پڑھتا نظر آیا، یہ وہی بچہ تھا 5 نماز تکبیر اولیٰ میں پڑھتا نظر آیا۔ لیکن رب اکبر کی قسم ہے، جس دن گھر سے گیا باپ ساتھ آیا کہ مولوی صاحب حافظ تے بن گیا، لیکن نماز نے ایک بھی گھر جا کے کوئی نہ پڑھی۔ اس میں مولوی کا قصور نہیں تھا، نمازیوں کے ماحول میں نماز کا سجدہ ملا۔ جب گھر گیا ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، بھائی بے نمازی، بھابی بے نمازی، چاچا ماما بے نمازی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب اتنے بے نمازیوں میں اس نے بیٹھ کے کھایا، 8 دن کی نمازوں کا نور ان بے نمازیوں نے چھین کے رکھ دیا ہے۔ کبھی ہم نے بھی بزرگوں کھایا ہے، آپ نے تو جب کھایا ہوگا، ہماری تو اتنی عمر نہیں، بڑی جدید چیزیں آگئی تھی۔ سالن نہ پکا دودھ سے روٹی کھا لی، لسی چٹنی سے روٹی کھا لی، گھی پر مکھن کا پیڑا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 10 بھینسیں رکھنے والے کو خود مکھن نصیب نہیں ہوتا، گائے کا دودھ، جانور کا دودھ نہیں نصیب نہیں ہوتا، ایک گلاس نہیں پی سکتا، اتنی حوث۔ لسی کے اندر اللہ کی قسم و مزہ ہوا کرتا تھا، تندور کی روٹی ماں بہن لگا کے دیا کرتی، لال مرچوں کی چٹنی کا گوٹا کر کے دیا کرتی، لسی کا گھونٹ لال مرچوں سے تندور روٹی کھا کر بکرے کے گوشت کا مزہ آیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس وقت آٹا گھونٹتے ہوئے اللہ کا ذکر۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آٹا پیستے ہوئے سر پہ دوپٹہ اٹھتے، گرمی گرمی گرمی، بنانا پا کے عورتیں پھر دپیاں، پہلے تو چادر ہی اترا کرتی نہ تھی، یہ ابا بار بیٹھے سورا بار بیٹھے، کی کہے گا؟ مائیں بیٹوں سے حیا کرتی تھی، بیٹوں سے۔ پتر کمرے میں اچانک آ جاتا، ماں یوں کر کے سینہ چھپا لیا کرتی تھی، پتر آ گیا، بے شک اس نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن غیرت ہوا کرتی ہے۔ کوئی دروازے پر آ جایا کرتا تھا، ست بسم اللہ جی آیا نو، سنا ہے کبھی آپ نے نام؟ بھاگ جاب گئے، خدا دے مہمان میرے گھر آ گئے، ڈیرے آباد تھے، گھر آباد تھے، بستروں کی کمی کوئی نہیں، چرپائیوں کی کمی کوئی نہیں، حکے کے کشوں کی کمی کوئی نہیں، دودھ کی کمی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہا کرتے تھے خدا دی خیر ہوئے کردہ کیوں دودھ دے، لیکن قدر نصیبی کی بات ہے، نہ گھر کا دودھ رہا نہ مکھن رہا، اب تو گھر کا پتر بھی پتر کوئی نہیں رہا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام پہ ہوا کرتا تھا، ہر کام اللہ کے نام سے ہوا کرتا تھا۔ مسالہ پکڑتے بسم اللہ، سبزی کاٹتے بسم اللہ، دھوتے ہوئے بسم اللہ، پکاتے ہوئے ڈوئی چلاتے بسم اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھا کرتے تھے، ماں روٹی میں سے 2 ٹکڑے، بسم اللہ بسم اللہ، میرا پتر سالن اور لے لے بسم اللہ۔ اتنا سا سالن بچتا تھا، نہ پترا رزق دینا قدری کوئی نہیں، انہوں چٹ لے۔ بھائی بھائی کا جھوٹا کھا جایا کرتا تھا، بیٹا باپ کا جھوٹا، ماں ماں کا جھوٹا کھا جایا کرتی تھی۔ ہائے رے کتنے وائرس آ گئے، کتنے جراثیم آ گئے۔ اس وقت ہم نے یہ دور بھی دیکھا، باپ کا جھوٹا پانی بیٹا پینے کو تیار کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لعنت نہیں دور کیا بڑی ہوئی ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ خود بیان کرتے ہو، جراثیم جراثیم کرنے والوں، رحمت والے نبی سے پاک کون ہوگا؟ خدا کے پاک پیغمبر سے صاف کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ خود ہی تو کہتے ہو جن کا والی وارث کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، سر پہ اکال ٹوپی کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، وہ 72 صفہ کے چبوترے پر لاوارث ہیں، جن کو کوئی میرے عزیزوں صدقے کی کھجوریں ترس کھا کر، کوئی روٹی کوئی گندم جو کوئی کھجور کے دانے دیا جا کر کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ذات پات مٹا دی، قومیت مٹا دی، لسانیت مٹا دی، اجڑے ہوئے خاندانوں کو بلایا، پہلے 72 کو پلا کر خود اسی جگہ منہ لگایا جہاں یتیموں غریبوں نے، قرآن کے وارثوں نے، قرآن کے قاریوں نے منہ لگایا۔ پھر رحمت والے نبی نے سب کے سامنے پی کے دکھایا، اے لوگوں، باپ کے جھوٹے میں جراثیم نکالنے والوں، ماں کے جھوٹے میں جراثیم نکالنے والوں، محمد غریبوں کا جھوٹا پی کے بتلا گیا۔ اور دنیا والوں خبردار یوں نہ کہنا، جھوٹے میں وبا ہوا کرتی ہے، بلکہ پیالہ 72 کا جھوٹا اپنے ہونٹوں سے لگا کے دکھا دیا، وبا نہیں ہوا کرتی، جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے۔ ایک برتن میں سارے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، دل یوں جڑے ہوا کرتے تھے۔ جب برتن پلیٹیں علیحدہ ہو گئیں، چگیر علیحدہ ہو گئیں، دلوں کے اندر بھی پھاڑ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔
دیکھا آپ نے نظارہ، جاؤ عبدالحکیم میں، جاؤ شور کوٹ کی عدالت میں چلے جاؤ، ایک بھائی ایک وکیل، ایک بھائی ایک وکیل لے کے کھڑا ہے۔ کیا میرے عزیزو اس زمین کی خاطر بھائی کو چھوڑنا پڑے گا؟ ان مربوں کی خاطر ماں کے منہ پر جوتیاں مارنی پڑیں گی؟ کیا آپ کے میرے اخبار نہیں بتاتے؟ کیا آپ کا میرا میڈیا سیل نہیں بتاتا؟ کیا آپ کے میرے موبائل نہیں بتاتے؟ گدی سے پکڑ کر ماں کو چھیت رہا ہے، باپ کو دھکے دے رہا ہے، پھر بھی کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ جب میرے عزیزو چاروں طرف سے لعنت لعنت برسنے لگ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ بیٹیاں کھلا گلا ننگے سر ہو کر باپ کے سامنے آ گئیں، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ بیٹا باپ کے سامنے اکڑ گیا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ بیوی شوہر کی نہ شکری کرے اور بڑھاپے میں کہے میں نو طلاق دے، میرے سے علیحدہ ہو، مجھے علیحدہ کر، تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ مسجدوں کے دروازوں کو تالے لگ گئے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ قرآن سنانے کے لیے منظوریاں لینی پڑیں گی، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ نبی کی نعت سنانے کے لیے محکموں کے دھکے کھانے پڑیں گے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ زنا گلی گلی میں عام ہے، اللہ اکبر، 2018 میں قانون پاس ہے، لڑکا لڑکی بن سکتا ہے، لڑکی لڑکا بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، نادرہ کے دفتر میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، جا کے کو میری اندر کی فیلنگ مجھے بتا رہی ہے کہ میرے میں لڑکیوں والی عادت ہے، اسلم کے بجائے مجھے راشدہ بنا دو، اسلم کے بجائے مجھے عابدہ بنا دو۔ عابدہ عدالت کے اندر چلی جائے، نادرہ کے دفتر میں جائے، کہنے لگی میرے اندر مرد والی خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں، عابدہ کے بجائے مجھے محمد بخش بنا دو، خدا بخش بنا دو، تو نادرہ بغیر کسی تحقیق کے لکھ کے دے سکتا ہے۔ یہ قانون پاس کرنے والے کون تھے؟ جن کے کانوں میں مسلمانوں نے اذانیں دی۔ یہ قانون پاس کرنے والے کون تھے؟ 9 مہینے کوکھ میں اٹھانے والی کلمہ پڑھنے والی تھی، مسلمان عورتوں نے جنہیں دودھ پلایا، کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھ کے آئے ہوں گے، کسی نہ کسی اسکول میں پڑھ کے آئے ہوں گے۔ قصوروار ہم، مجھے نہیں پتا تم کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، اللہ اس پارٹی کو ترقی دے جس میں تم ہو، لیکن خیال کرنا تو نے ووٹ نہیں دیا، ایمان کا ٹکڑا دیا، تو نے ووٹ نہیں دیا، اپنی عبادت کا حصہ دیا۔ اگر تیرے ایک ووٹ سے کوئی اقتدار پر آ کر اس نے ظلم کا بازار گرم کر دیا، کسی کا دوپٹہ اتارا، کسی نہ حق کو پھنسا دیا، مخلوق خدا کا پیسہ غضب کر لیا، وہ تو پکڑا جائے گا۔ خدا کی قسم، مرنے سے پہلے ووٹ دینے والا بھی خدا کی گرفت میں آئے گا۔ اندھا تھا، بیٹی کے رشتے کے انتخاب میں غلطی نہ ہوئی، بیٹے کے رشتے کے انتخاب میں غلطی نہ ہوئی، مکان بناتے غلطی نہ ہوئی، ایمان بیچتے غلطی ہو گئی، برادری یاد آئی، تجھے خدا یاد نہ آیا، بہتر ہے ووٹ نہ دو تاکہ اللہ کے دربار میں کل مجرم نہ بن کے کھڑے ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں، آخر تک بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، 12 بجنے اللہ کو حاضر نہ، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمل کرو گے؟ آؤ پھر آج اللہ سے بیعت کرو، دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ کرو بیعت اللہ سے، سجاد چاہو یا اللہ یہ رحم ہاتھ نیچے آنے سے پہلے، کونی جڑنے سے پہلے اللہ اسے اپنے رحمت والی ہاتھ میں لے لے اور رحمت والی چادر میں لپیڑ لے۔ اے اللہ یہ ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک اللہ ہمیں جنت میں نہ پہنچا دے، یہ ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک حضور کے ہاتھوں سے اسے کوثر نہ پلا دے۔ کرو بھائی یا اللہ آج کے بعد حرام سے بچیں گے، حلال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ دکان دکان نہیں، مکان مکان نہیں، اولاد اولاد نہیں، بیوی بیوی، بچے بچے نہیں۔ جب اذان کا حکم آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت مجھے سب کچھ بھول جائے گا، صرف مجھے سونا عرشوں والا رب یاد آئے گا۔ کرو بیعت اللہ سے، 5 وقت کی نماز کی کرو بیعت انشاءاللہ، ختم نبوت کی چوکیداری، حسین کے نانا کے پگڑی کی تحفظ کے لیے کرو ارادہ، جان مال دیں گے حضور علیہ السلام کے یاروں کی ناموس کے لیے، ان کی عزت کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، ملک پاکستان کے لیے ہر قربانی دیں گے، اسلام کی ترقی کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، دینی مدارس کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ اللہ کا دین میری زندگی میں، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اللہ کے راستے میں دیں گے۔ کرتے ہو بیعت سارے اللہ کے، کرتے ہو سارے بیعت؟ یا اللہ جتنے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھے اللہ ان بیعت کو قبول فرما کر اسی سال اللہ حج کی توفیق عطا فرما دے، اسی سال عمرے کی توفیق عطا فرما دے، ریشم پہنا، کھدر پہنا، چیئرمین کا لٹھا پہنا، اللہ جتنے تیرے دربار میں ہاتھ کھڑے یا ان کے جو وارث گھر بیٹھے ہیں اللہ اسی سال سب کو میرے سمیت احرام کی چادریں نصیب فرما دے۔ مانگو اللہ سے، کوئی مشکل تھوڑی ہے۔
بس یہ احساس تھا جو تھوڑا بہت میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. میں نے آپ کے بہت ہم پیچھے ہیں اور بہت ہم اس وقت شیشے کے اندر آئینہ دیکھ کے بھی دھوکہ کھا، اپنا آئینے کے اندر چہرہ دیکھ کے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں. بے حسی کا داغ نظر آ رہا ہے، خدا مصطفیٰ سے بے وفائی کا، قرآن سے بے وفائی کا، اسلام سے بے وفائی کا داغ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا سا داغ چہرے پہ دانہ نکل جائے، بیوٹی کریم تلاش کرتا ہے، کیل جائیاں تلاش کرتا ہے، صاف کرنے والی کریم تلاش کرتا ہے. اگر میرے عزیزو ایمان پر داغ پڑے، عمال صالح پر داغ پڑے، کردار غیرت پر داغ پڑنے لگ جائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع والی کریم تلاش کر. لگانا تیرا کام ہے، گناہوں سے بے عیب کر دینا خدا کا کام ہے. یہ باتیں میرے عزیزوں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، میرا مالک سن رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزوں، اگر ان باتوں پہ عمل کر کے نہ گئے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش آتا ہی نہ کون تو ترابا، بندہ نہ ہوتا مٹی ہوتا، آج تیرے سامنے میں کھڑا نہ ہوتا. ہوگا پڑے گا. سارے غلام رسول بیٹھے ہیں، سارے ہیں نا. کہاں غلامی ہے؟ یہاں میں پچھلا مہینہ سے روزہ ظفروال میں لگا کے آیا. اجتماع تھا وہاں شکرگڑھ کا، علماء کی جماعت کا تقاضا تھا، مجھے بھی لے گئے. میں نے کہا ہمارا بھی کرام ہوگا، حلوے منڈے سے سب کچھ ہوگا. اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، بڑا مقبولیت والا راستہ ہے. لیکن وہ مجھے کہا حضرت جی یہاں بیان کرو، یہاں بیان کرو، یہاں بیان کرو، تھکا دیا. آخری دی میں نے کہا ہن تا جان چھڑ دو. کہنے لگے نہیں مولانا پنجاب کالج میں آپ کو لے کے جانا ہے، بچوں میں بیان کرو، بچیوں میں بیان کرو. میں نے کہا یار بندہ بندے کو چھوڑ دے گا، مولوی نہیں چھوڑے گا. اور بچیوں کے سامنے میری مووی چڑھ گئی تو لوگ تقریری کرانا چھوڑ دیں گے. بھائی پتہ بھی نکلا ہے. اوکے مولانا صاحب تہاڈی بیٹیاں نے، یہ کالج کا سسٹم ہے، آپ ان کے اندر بیٹھو. یہ بہت اس وقت آپ کو چاہتی ہیں صرف دین کی نسبت سے، ان کو دین سناؤ. ہم نے ان کو سائنس سنائی ہے. میں بچیوں کے سامنے بیٹھا، 400-500 بچیاں. میں نے کہا بیٹیوں آنکھیں بند کرو، استغفار پڑھو، اللہ میرے شر سے، تمہیں تمہارے شر سے اللہ مجھے محفوظ فرمائے. پھر میں نے آنکھ کھولی، میں نے کہا میری بچی بھی FSC کر رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، تمہاری عمر کی ہے. بغیرت ہوں گا، اپنی بیٹی کی عمر کی دیکھوں، بے حیائی پیدا ہو جائے. اللہ کی قسم تم بیٹی میں باپ سمجھ کے تمہارے سے بات کروں گا. لیکن میں کروں کیا؟ یا تو آئنسٹائن کا، نیپولین کا تجزیہ پڑھایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دنیا خدا نے نہیں بنائی، خود بخود بن گئی. اور میں آ کے کہہ رہا ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں کہہ رہا ہوں، تم کہہ رہی دنیا سائنس نے بنائی، میں کہہ رہا ہوں دنیا خدا نے بنائی. بتاؤ تمہارے میرے عقیدے میں، نظریے میں لچک ہے، بتاؤ تم میری بات کیسے سمجھو گی؟ اور چپ مجھے یوں دیکھیں. ڈر میں بھی رہا تھا، سارے پروفیسر تھے. میں نے کہا نبی کو دلیل نہ دے دیں. پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. الحمدللہ میں بغداد شریف یہ دسمبر کے مہینے میں اہل اللہ کی قبروں پہ ہو کے آیا. کئی مہمان بننے گئے تھے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی جانے کی سعادت ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی، مسلمین عقیل رضی اللہ تعالی، عروہ بن ہانی کے مکان پر ان کے گھر، ان کے روزے پر، ان کی قبر پہ جانا ہوا. اللہ اکبر. حضرت حبیب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اماں مریم جہاں بیٹھ کر اللہ اکبر میں موسمی پھل کھاتی تھی، وہاں محراب کے اندر بیٹھنا نصیب ہوا. اللہ اکبر. بڑی بڑی جگہ جانا نصیب ہوا. اور کچھ نام ایسے میرے پاس ہاں حضرت بلال
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، باب صغیر صحابہ حضرت اسماء بنت عمیس اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اتنے اللہ والے اتنے صحابہ کی قبروں پہ جانے کا موقع ملا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی قاغان کوئی ناران جائے گا، وہاں سے اخروٹ سے بادام لائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، میں بغداد سے عشق رسول لے کے آیا، بغداد سے محبت رسول لے کے آیا، مجھے ہر اللہ والے کے مزار سے رومال نہ ملا بلکہ عشق مصطفیٰ ملا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبروں کے پاس بیٹھنے سے وہ پیار ملا جو ماں کی گود میں مجھے پیار نہیں ملا۔ یقین جانو میرے عزیزو، یہ فیض اس کی آج اندر جھلک باقی ہے، اس کا مزہ باقی ہے۔ اس طریقے سے اللہ مجمع کے مطابق بات کہلوا دیتا ہے، جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں کتابوں میں کوئی نہیں ملیں گی، یہ ڈائریکٹ میرے رب سے میرا رابطہ اللہ ایسے آپ کا میرا جوڑ کے رکھ دے۔ وہ بچیاں سامنے بیٹھی تھی، میں نے کئی انگلش فر بولتی ہیں، حساب الجبرا کا قانون آتا ہے، سائنس فزکس کیمسٹری زیالو بالو ان کو سب آتی ہے، میں ان کو کیا سناؤ؟ میں نے کہا بیٹی بس ایک بات کرو، بات ختم کریں، وقت میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یوں کر کے حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بیٹی جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، تم تصویر مانگتی ہو، وہ تصویر ٹوپی پگڑی داڑھی والے کی آتی ہو، فوراً ریجیکٹ کرتی ہو، کہنے لگی نہیں لوگ کیا کہیں گے، داڑھی والا ہی ملا، مولوی ملا، ہمارے خاندان کو انگلی اٹھائیں گے۔ میری بچی اللہ کی قسم، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ کرتا، یہ ہاتھ میں عصا، یہ مجھے میرے باپ نے نہیں دیا، یہ مجھے سسرال نے نہیں دیا، میرے استاد نے نہیں دیا، رب محمد کی قسم ہے یہ مجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ یہ داڑھی میرے نبی کی سنت، یہ پگڑی میرے نبی کی سنت، یہ گول گلا میرے نبی کی سنت، چکور دامن نبی کی سنت، یہ قمیض نبی کی سنت، تہمت نبی کی سنت، عصا نبی کی سنت، سر جھکانا شرم و حیا پیدا کرنا نبی کی سنت۔ اے میری بچیوں، اگر ٹوپی داڑھی پر انگلی اٹھتی ہے، یہ ٹوپی داڑھی پر انگلی نہیں اٹھ رہی بلکہ معراج کے دولہا کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، میرے اللہ نے میرے سے سیرت فاطمہ کہلوا دی، اللہ نے سیدہ زینب کا مقام بتلایا۔ یقین جانو سر ایسی دعا لو، اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرے۔ وہ بچیاں ایسے رونے لگیں جیسے ماں کی اور باپ کی میت پہ روتی ہیں، رو رو کے اللہ اکبر آنسو نکال کر۔ دو بچیاں آئی، یہ بچہ گواہ ہے، دو بچیاں آئی، کہنے لگی سر ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا بتا، کہ مولانا جو گھر میں کالج میں ہمیں دین سنایا حقیقت وہ ہے یا حقیقت تو بتلا رہا ہے؟ میں نے کہا بچی مجھے نہیں پتا گھر میں کالج میں کیا کہا، لیکن جو سب بتا رہا ہوں ذمہ دار ہوں، اللہ گواہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، پھر یوں موڑی اور یوں آنسو صاف کیے کہ مولوی صاحب اس گھر سے جنازہ تو چلا جائے گا لیکن آج کے بعد ہمارے چہرے سے پردہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کامیابی ہے۔ تمہارے بچے اس وقت، میں تو تمہارے گھر میں نہیں گھس سکتا، باپ کردار مصطفیٰ والا لے کے آئے، جا کے بیٹی کو بتائے، ماں غیرت لے کے آئے، جا کے بیٹی کو بتائے، لیکن میں کیا کروں، میرے گھر کا جنازہ تو میری بیوی نے نکال دیا، میرے گھر کی غیرت کو تو میرے بچوں نے، میری بیٹی نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ تم نے تھوڑی کہا تھا، ٹی وی نے تھوڑی کہا تھا دوپٹہ اتار کے رکھ، خدا کی قسم یہ بال سفید کیوں آئے؟ جب بیٹیاں ننگے سر آ گئیں تو کالے بال سفیدی میں تبدیل ہو گئے۔ تم صبح صبح بچوں کو اسکول بھیجتے ہو، بچیوں کو اسکول بھیجتے ہو، کیا تمہیں امید ہے تمہاری غیرت بچ کے واپس آئے گی؟ میں نے تو اسے انسان بنانے کے لیے بھیجا، میں نے تو اسے عورت بنانے کے لیے بھیجا، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو کردار فاطمہ عائشہ لینے کے لیے بھیجا تھا، مجھے کیا پتا ہر گلی کے اندر ہر روڈ پر خوخار بھیڑیے کھڑے ہیں جو میری غیرت کا جنازہ نکال دیں گے۔ اس سے بھی بڑی کوئی قیامت تھی کہ بھتیجے سے بھائی میں بیٹی محفوظ کوئی نہیں، بھانجے سے محفوظ کوئی نہیں، سگے بھائی سے بیٹی محفوظ کوئی نہیں، کہ یہ بھی ہمارے پر وقت آنا تھا، ساس اور سسر اور بہو کا چکر چلے گا، میڈیا کے اوپر تماشے تھوکتا ہوگا پوری دنیا کا مغرب، جلسی حویث کا نشانہ بنانے والے تھوکتے ہوں گے، اور ہم تو چلو کتے بلے ہیں، تم تو حضور کے امتی ہو کے کیا کر رہے ہو؟ بیٹے سے ماں محفوظ کوئی نہیں، اللہ کی قسم میں ذمہ دار ہوں، میں مولی کھلول ڈیرے غازی خان میرا عزیز و جمعہ پڑھانے آج سے 5-6 سال پہلے گیا، لئیے کیسے تو اس نے یوں فائل میرے سامنے لا کے ماری
کہنے لگا مولوی صاحب دل کردہ ہے نوکری چھڑ دیا. میں نے کہا خیر. کہا فائل تو کھول کے دیکھو. میں نے کہا تمہارا لکھا میں پڑھنا نہیں آتا. کیا لکھا تھا؟ باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیٹا دادی کے سپرد کر کے چلا گیا. بیٹا آوارہ تھا، وصیت کر کے گیا جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا سیدھے رستے پہ نہیں آئے گا، اسے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دینا. 85 سال کی بڈڑی منہ میں دانت نہیں، 85 سال کی بڈڑی منہ میں دانت نہیں. جوان پوتا ہے کہ میری فیل میرے ابے دی فیل دے، میرا حق دے. ماں نے کہا نا تیرے پیو نال وعدہ ہے، مر جاؤں گی زمین نام نہیں کروں گی. کہ اچھا پھر تیرا بندوبست کروں گا. وہ لڑکا پوتا دادی کے کمرے میں خود 4 لڑکوں کو لے کے آیا، دادی کے ساتھ منہ کالا کر کے چلا گیا. اللہ اکبر. کیا پتہ اس میں تھوڑا بہت کمی پیشی ہو جائے، بھول چکا، حقیقت عرض کر رہا ہوں. یہ تمہارا گجرا والا خاص رہا. میں اب جو میرا عزیزو سال میں جمعہ دیتا تھا میں جاتا نہیں. پچھلے جلسے میں مولوی عبد الوحید سے ملاقات ہوئی تتلے علی. اللہ اکبر. کہنے لگے تیرا یار جمیل عمرے تے گیا. میں ان کے گھر جا کے بیٹھا، جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھانے لگے. اتنا لمبا دسترخوان. میں نے کہا حاجی جی اتنا سارا مجمع جمعے بیٹھتا ہے، آئے کیوں نہیں؟ کہا مولوی صاحب ہمیں تو 3 دنوں کے منگل سے ہم نے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہاں ایک عیسائی لڑکے کا مسلمان لڑکی سے پھیر چل گیا اور آپس کے اندر مکالہ ہو گیا. دونوں گھروں کو پتہ لگا، بات تھانے کچہری تک آ گئی. لڑکی کو عدالت کے، لڑکی کو پولیس چوکی لے کے آئے، ادھر لڑکا لے کے آئے، ادھر عیسائی طرفدار ادھر مسلمان. اب لڑکی کے کندھے پر باپ نے ہاتھ مارا. اور میری تھی ڈرنا، تیرا پیو کھڑا ہے، ایسی تیسیاں چھونڈے لا دیں گے. تیرا چاچا بیٹھا ہے سچو سوٹی ہاتھے چے کھلڑی تار دے گا. حقیقت دس انہیں کی کتا کتے ہاتھ لایا. انہیں دیکھ ٹوٹے کر دیں گے. بچی نے یوں کر کے باپ کی طرف دیکھا. سننا کلیجے کو پکڑ کے اٹیک نہ ہو جائے. کہنے لگے ابو دس دیاں سزا ملے گی، صحیح سے دس دیاں. بچی نے ایس ایچ او صاحب سے کہا اے عیسائی کو تو بعد میں پکڑو، میرے باپ کو پہلے پکڑو. جب سے میری ماں مری 1.5 سال ہو گیا، روزانہ دوسرے دن میرا باپ میرے پاس آ کے لیٹ جاتا. اللہ. فصلیں اگے گی یہاں، مویشی پلیں گے یہاں، بارشیں آئیں گی یہاں. توبہ کرو، روٹی کھانا چھوڑ دو. خدا کی قسم اگر محبوب سے وعدہ نہ ہوتا پتہ نہیں وہ آپ کی میری شکلوں کو کب سے سور کی بنا دیتا. یہ تو محبوب سے وعدہ کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. صدقے کرو، خیرات کرو، بار بار اسے رو کے دکھاؤ اللہ سا یہ غلطی ہو گئی. ہونی ہوئے گی اللہ تو سانو استقامت دے دے. تیرے نبی کی زندگی سے منہ نہیں پھیریں گے. اللہ وعدہ کرتے استقامت، معافی مانگو اللہ سے. 70% ملک کا حصہ تباہ ہو گیا. تجارت میں حصہ، کیلے کی فصل، آپ کی فصل سب ختم. وہ لوگ میرے عزیزو جو 4 مربع کے مالک تھے، باپ کا جنازہ لے کے بیٹھے، انہیں زمین پر قبر کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی. یہ خیر پور سے آگے بھائی منیر کا پکے چاند سے پہلے مجھے فون آیا. کہنے لگے مولوی صاحب ہاتھ جوڑتے امداد پہنچا دو. آج بھی ہمارے گھر کے اندر 10 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. مولانا بستیاں اجڑ گئی، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی انسان ہی نہیں رہتا تھا. پانی پانی ہے مولوی صاحب. وہ ہمارا حال ہو گیا، کتے کھا گئے، بلے کھا گئے، جانور کھا گئے، اپنا آپ کھا گئے. لیکن اللہ اکبر ابھی بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. توبو اللہ کو یا اللہ میری توبہ. نوجوانوں بوڑھوں کو یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ. 2 ہنجو 2 قطرے یا لا کے دکھا دو. خدا کی قسم ہے آنسو سے ماں نہیں مالتی، خدا مان جاتا ہے. باپ نہیں مالتا، بیوی نہیں مالتی، یار نہیں مالتا، خدا مان جاتا ہے. کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہوئی غلطی تے میں کی تھی، تو نے تو کچھ نہیں کیا.
تو نے تو مجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا کے بھیجا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، میں خود بخود بن گیا، کتا بلا میں بڑھ گیا، تو نے تو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تھا۔ بس میرے عزیزوں معافی مانگے، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، میں آج 3 جگہ یہی روتا ہوا ہے، میں کب تک رو، یا اللہ مجھے رونے والا ہی بنا۔ لیکن کبھی کبھی آنسو یہاں گرتا ہے، میں یوں پونجھ لیتا ہوں، یوں صاف کر لیتا ہوں، یہ مجھے میرے ابے نے نہیں بتایا، میری امی نے نہیں بتایا، نبی کے غلام شانوں والے ابو ہریرہ نے بتلایا۔ جب بھی رویا کرتا کپڑے سے چادر سے آنسو نہ صاف کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ مل کے جسم پہ مل لیتا۔ لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ کپڑا پاس ہے، آنسوؤں کو جسم پہ کیوں رگڑتا ہے؟ حضور کے روزے مبارک کی طرف منہ کر کے کہنے لگے شانوں والے نبی سے سنا، خشیت الہی سے آنسو نکلے، جسم کے جس حصے پہ لگ جائے اللہ اس ٹکڑے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کہو پھر یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ۔ گانے کی آواز ٹریکٹر ٹرالیوں پر ہم نے سب کو سنائی، آج معافی کا توبہ کا اعلان کر دو، اور سوتے ہوئے کو، جانوروں پرندوں کو، حتیٰ کہ درختوں کے پتوں کو گواہ کرو، اور بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ذرا نظریں جھکا کے سر جھکا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ربا تیرے بندوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تیرے آگے جھکا دیا، ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ اکبر، ہم نے بڑوں سے سنا ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ ہواؤں پر حکومت کرنے والے خدا ناراض کر بیٹھے، اچھی بلی اس سے دوستی تھی، بارش مانگے بارش ملتی تھی، کپڑا مانگے کپڑا، بچہ ایک مانگے تھے 10 کی لین لگتی تھی۔ اب ایسا ناراض ہوا مانگ مانگ کے قبروں میں چلے گئے، وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، مجھے خدا کی قسم تمہاری کوکوں سے لگ رہا ہے اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ بس میرے بھائی یہ دکھڑا تھا جو میں آپ حضرات کو سنا گیا، تو مجھے دعا دینا میں تمہیں دوں گا۔ اللہ یہی سبق ہمیں یاد کرا دے بس۔ ہاں جہاں گناہ ہو جائے وہی معافی مانگ لو، اسی جگہ بس ہوگی اللہ غلطی، یا اللہ میں کہنا بس پتر کی لاش توڑ دے، کہتا بس 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 معاف کر دے۔ اس بس بس پر ماں کو ترس آ جاتا ہے، ابا کہتا ہے نہ کر، بہنہ کہتی ہے نہ کر، رشتے کہتے ہیں اللہ بس کر نہ کر۔ جب کہتا ہے اللہ بس، فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم سفارشی بنتے ہیں نہ کر، چھاڑ دے کوئی گا نہیں۔ اس نے کہہ دیا ڈر کے دکھا دیا۔ آج خدا کی قسم کیسے بے سو گئے، معافی تو دور کی بات ہمارے میں سے ڈر بھی ختم ہو گیا، ڈرتے نہیں۔ ساری 2 نمبری سے توبہ کر لو، کیا پتہ زندگی ہوئے حیات ہوئے اٹھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا تب گھر جائیں روتے ہوئے جائیں، اللہ کے فرشتوں دیکھ لو یہ روتا ہوا گھر آیا، اس کے آنسو ابھی یہاں لگے ہوئے ہیں، فرشتوں وعدہ کر رہا ہوں تم گواہ ہو میں سے جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے بچا کے رہوں گا۔ اللہ کیا پتہ آج کی توبہ سے اتنی پسند آ جائے ملاقات کے لیے، جب بندہ گلی میں ایسا گلتا سنو کی ہویا ایسا جاندی کرو فلان، اچھا ڈیرے تیاں بھی، اللہ اکبر، ہم نے یہاں کہا اللہ جاندی کر، اللہ فرمان دے ڈیرے تیاں بھی، کہنا ڈیرہ آجی حج پہ میدان عرفات میں آجی، اللہ کون؟ میں بلاؤں گا، آجی بیت اللہ میں آجی، لڑ پکڑنا تیرا کام ہے، ملتزم کو چمٹنا تیرا کام ہے، گناہوں سے پاک کر دینا میرا، آجی ڈیرے دے۔ اللہ کرے ہر سال حضور سے ملاقات ہو نبی کے روزے پر جا کر، ہر سال احرام نصیب ہو، دسترخوان ہمارے وسیع ہو۔ معاف کر دو رشتہ داروں کو جنہوں نے زیادتی کی، ہم نے جن پر زیادتی کی، اللہ ہمیں معاف کر دے، تم رشتہ داروں کو معاف کر دو۔ جو جس سے ناراض ہے اگر وہ جاگ رہا ہے گھر جانے سے پہلے فون کر دے گا یار چل میں نہیں وہاں پہننا، میں ہاتھ جوڑنا معاف کر دو۔ اللہ کو جھکنا بڑا پسند ہے۔ بس آخر میں میرے عزیزو، ختم نبوت کے صدقے سے نبوت والا کام اللہ نے ہمیں دیا کہ نیکی کا حکم، برائی سے بچنا